جن کا تمہاری نظر میں کوئی وجود نہیں ہوتا، اور پھر جب تم بند رستوں کے باوجود بھی مانگنا نہیں چھوڑتے اور صبر سے اللہ کے معجزوں کا انتظار کرتے ہو، یقین کی ساری راہیں بند کر کے اللہ دیکھتا ہے کہ تم کتنا یقین رکھتے ہو۔ تمہارے یقین کا امتحان ہمیشہ تمہارے ڈر سے شروع ہوتا ہے۔ وہ ہر اس چیز سے تمہاری آزمائش کرتا ہے جسے تم کھونے سے ڈرتے ہو۔ اللہ تمہیں تمہارے خوف سے آزماتا ہے، بھلے تمہاری نظر میں تم بے بس ہو، مگر حقیقت یہ ہے کہ اس نے ہر فیصلہ تمہارے ہاتھ میں دے رکھا ہے کہ چاہو تو مجھ سے خفا رہ کر سب گنوا دو، اور چاہو مجھ کو منا کر وہ بھی پالو جو کوئی پا نہیں سکا۔ جو ماضی میں پھنسے رہتے ہیں وہ پھر حال اور مستقبل کی نعمتوں سے بھی محروم ہو جاتے ہیں۔ تم آج جس مقام پہ ہو ہمیشہ وہاں نہیں رہو گے۔ وقت ہمیشہ بدلتا ہے، اور یوں بدلتا ہے کہ قسمت کو بھی پلٹ دیتا ہے۔ جیسے توبہ قبول ہو جائے تو یاد گناہ بھی ختم ہو جاتی ہے، بالکل ویسے ہی جب اللہ کو تمہارا صبر کرنا پسند آ جاتا ہے تو وہ ہر اس یاد کو تمہارے دل سے نکال دیتا ہے جو تمہیں بے چین رکھتی ہے۔ وہ دل مطمئن کرنے خوب جانتا ہے۔ تمہاری سوچ تمہارا مقدر ہے۔ تم جیسا سوچو گے اللہ کو بالکل ویسا ہی پاؤ گے۔ جیسے درد آنکھ میں ہوتا ہے منظر میں نہیں، بالکل ویسے ہی جس سکون کو تم دوسروں میں تلاش کرتے ہو وہ صرف تم میں ہے۔ دکھ آزمائش کے ساتھ آتا ہے اور آزمائش کے ساتھ ہی واپس لوٹ جاتا ہے۔ ایسا ہرگز نہیں ہوتا کہ آزمائش کے بعد بھی تم اذیت میں مبتلا رہو۔ جیسے خوشی مسلسل نہیں رہتی ویسے ہی اللہ غم بھی مسلسل نہیں رہنے دیتا۔ ابھی تمہیں لگ رہا ہوگا جیسے کوئی بھی چیز تمہیں خوش نہیں کر پائے گی، جیسے آپ کبھی بھی زندگی کی طرف دوبارہ لوٹ کر نہیں آؤ گے، مگر یہ حقیقت نہیں ہے۔ تم ایسا اس لیے سوچتے ہو کیونکہ تم ابھی تکلیف میں ہو، اور پھر اللہ تمہیں یوں خوش کر دے گا جیسے تم نے کبھی کوئی غم نہ دیکھا ہو۔ اللہ کے معجزے تمہاری ایک دعا کے فاصلے پر ہے۔ تمہارے دل میں مسلسل ایک ہی خیال کا آنا اللہ کی طرف سے اشارہ ہے کہ معجزے ابھی تمہاری ایک دعا پر ہو سکتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے ماں، اگر آپ زندہ ہوتی اور میں نماز پڑھ رہا ہوتا اور آپ آواز دیتی محمد، آپ کے لیے نماز توڑ دیتا۔ اللہ قرآن مجید میں فرماتا ہے، تم مانگو مجھ سے میں دوں گا تمہیں۔ اللہ فرماتا ہے، میں ہر اس چیز پر قدرت رکھنے والا ہوں۔ تم نہیں جانتے تمہاری کون سی دعا اللہ کو راضی کر لے اور فوراً تمہارا مقدر بدل جائے۔ مانگو اللہ سے، بار بار مانگو، کیونکہ تم نہیں جانتے کہ تمہاری کون سی دعا تمہیں قبول شدہ دعا کے قریب لے جائے۔ دعاؤں کی جانب اللہ ہی تمہاری رہنمائی کرتا ہے، تو اس کے اشاروں کو سمجھو اور دعا کرو۔
جہاں اتنا مانگا ہے وہاں ایک بار پھر سے مانگ لو۔ ممکن ہے تمہاری یہ آخری دعا ہی معجزوں کی دعا ہو۔ تو اگر تمہارا دل ایک دفعہ پھر اللہ سے مانگنے کو کہہ رہا ہے تو ایک دعا اور صحیح، کیونکہ شیطان تمہیں کبھی بھی اللہ سے رجوع کرنے پر یا اللہ کے قریب جانے پر نہیں اکساتا۔ دعاؤں اور سجدوں کی توفیق صرف اور صرف اللہ کی طرف سے ملتی ہے۔ اگر تمہارے دل سے خیال نہیں نکل رہا تو سمجھ جاؤ اس نے تمہاری دعا قبول کرنے کی ٹھانی ہوئی ہے، اور تہجد تک اگر وہ لے آیا ہے تو تمہاری ادھوری کہانی بھی مکمل ہونے والی ہے۔ اللہ پر بھروسہ رکھو اور صبر کرو۔ تمہارا تہجد پڑھنا اللہ سے عشق کا ثبوت ہے۔ تم تہجد تک خود نہیں جاتے، تمہیں چن لیا جاتا ہے، اور جسے چن لیا جاتا ہے اسے مکمل کر دیا جاتا ہے۔ وہ رب جسے اپنے قریب کرنا چاہتا ہے اسے تہجد تک لاتا ہے۔ جو دکھ رات کو سونے نہ دے ان دکھوں کا مرہم تہجد کے سجدے میں ہے۔ جو تکلیفوں کا علاج کہیں نہیں ان کی دعا تہجد کے سجدے میں ہے۔ تہجد کی نماز یہ ثبوت دیتی ہے کہ تمہیں اللہ سے اور اللہ کو تم سے محبت ہے۔ تہجد بہت لاڈلی عبادت ہے، اور اس عبادت تک جو پہنچ گیا وہ اللہ کا لاڈلا ہے، اور اللہ کیسے لاڈلے کی دعا رد کر سکتا ہے۔ مشکلات کو برداشت کرنا لوگوں کے لیے آسانی ڈھونڈنا مطلب اپنے لیے آسانی ڈھونڈنا ہے۔ جب بھی کوئی کام کرنے کا ارادہ کرو تو انشاءاللہ ضرور کہہ دیا کرو۔ مطلب یہ کہ اگر میرے اللہ نے چاہا، اس کے حکم کے بغیر پتہ بھی نہیں ہل سکتا، اس لیے اللہ نے چاہا تو کام ضرور ہوگا۔ گناہ ہو جائے تو فوراً استغفار کرو، اللہ معاف کرتا ہے۔ جو استغفار کثرت سے کرتے ہیں وہ اللہ کے سامنے سرخرو ہوتے ہیں۔ معاف کرنا سیکھو، دل سے معاف کرو۔ انسان کی مدد کرو گے تو اپنے خواب پورے ہوں گے، پریشانیوں اور زخموں سے چھٹکارا ملے گا۔ اور جو جلد بازی نہیں کرتے اللہ نے ان سے وعدہ کر رکھا ہے کہ صبر کرنے والوں کو ان کا اجر بے حساب دیا جائے گا۔ تو بس پھر دعا کرتے رہو، تمہاری کون سی دعا تمہیں کن کی منزل تک لے جانے کے لیے اللہ نے چن رکھی ہو تم کبھی نہیں جان سکتے۔ جب اللہ دل میں اتر جاتا ہے تو وقت تہجد آنکھوں میں نیند نہیں آتی۔ تہجد وہ آخری مرہم ہے جس کے بعد نہ کوئی زخم ستاتا ہے اور نہ کوئی غم رلاتا ہے۔ تہجد محبت کرنے والوں کے لیے اللہ کی طرف سے ملاقات کا دعوت نامہ ہے۔ تہجد کی نماز کے لیے کسی بھی عمر کی پابندی نہیں۔ جس کے کام رکے ہوں، مشکلات میں ڈوبے ہوں، سکون کی تلاش ہو، اولاد کی پریشانی ہو، یہ وہ وقت ہے جب سب کی سنی جاتی ہے۔ بس نیند کی قربانی دینی ہے اور اس رب کو راضی کرنے لگ جانا ہے۔ وہ بندے کے بہت قریب ہے اور وہ ہماری حاجات کو بھی جانتا ہے۔ بس عمل کرنا پڑتا ہے، قربانی دینی پڑتی ہے، پھر سب کچھ عطا ہو جاتا ہے۔ تہجد کے وقت کی گئی دعا رد نہیں ہوتی، مگر ضروری نہیں اگر کوئی انسان تہجد پڑھتا ہے تو وہ کسی انسان کی محبت ہی مانگتا ہو، کیونکہ وہ جو اللہ ہے نا، اس کی محبت میں بڑا سکون ہے
اور پھر تہجد کی توفیق تو جناب انہیں ہی ملتی ہے جنہیں اللہ کو راضی کرنا ہوتا ہے۔ میں نے دیکھا ہے تہجد کی نماز پڑھنے کے بعد ناممکن کو ممکن میں ہوتے ہوئے جو اندھا بھروسہ تم لوگوں پر کرتے ہو وہ کبھی اللہ پر کر کے دیکھو، یقین کرو وہ نہ بھروسہ توڑے گا اور نہ تمہیں کبھی ٹوٹنے دے گا۔ صبر کرو، یقین کرو، مایوس دل کے لیے معجزے نہیں ہوتے۔ اللہ سے دعا مانگو اور دعا کی قبولیت پر یقین رکھو، کیونکہ اللہ غافل، لاپرواہ اور مایوس کی دعا قبول نہیں کرتا۔ تہجد ایسا مرہم ہے جس کے پاس ہر چوٹ کا علاج موجود ہے، بس تمہیں یقین رکھنا ہے، پھر وہ زخم بھی بڑھ جائیں گے جو تمہیں لگتا ہے کہ اب یہ کبھی بھی نہیں بڑھ سکتے، اور وہ قصے بھی مکمل ہو جائیں گے جو تمہیں لگتا ہے کہ انہیں کوئی مکمل نہیں کر سکتا۔ اور یہ مت بھولو کہ تمہارا رب وہ سب کچھ کر سکتا ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تہجد کی خاموشی میں بہنے والے تمہارے آنسو اللہ کو راضی کر لیتے ہیں۔ نماز تہجد اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے اور اللہ تعالیٰ سے راز دنیاز کی باتیں کرنے کا بہترین وقت ہوتا ہے۔ اللہ پاک کو انسان کا نیند سے بیدار ہو کر اس کے سامنے سجدہ ریز ہونا اور آنسوؤں کے موتیوں سے التجا کر کے اپنی دعائیں طلب کرنا بہت پسند ہے۔ یہی وہ وقت ہوتا ہے جب انسان کو نواز دیا جاتا ہے۔ تہجد کی دعاؤں کے لیے تو 7 آسمانوں کے پردے اٹھا دیے جاتے ہیں، تو پھر اللہ ایسے معجزے کرتا ہے جو نہ کبھی زمین والوں نے دیکھے ہوتے ہیں نہ آسمان والوں نے۔ اللہ سے ہمیشہ بھلائی اور اچھے وقت کی آس رکھنی چاہیے۔ وہ اپنے بندوں کو اسی چیز سے نوازتا ہے جو وہ اللہ سے توقع کرتے ہیں۔ اللہ کے خزانوں میں سب سے قیمتی چیز راہ ہدایت ہے۔ دلوں سے غم مٹاتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نام ہی ایسا ہے۔ تہجد تو محبت کا خاص تحفہ ہوتا ہے، اتنا خاص کہ اللہ اپنے بندے سے اس پردے میں ملاقات کرتا ہے جہاں کوئی تیسری ذات موجود نہیں ہوتی۔ تہجد بہت طاقتور عبادت ہے کیونکہ یہ گناہ یا ثواب کے خوف سے عاری ہے۔ تہجد تک انسان تب پہنچتا ہے جب ساری حسرتیں دل کا ساتھ چھوڑ دیتی ہیں۔ پھر انسان یہ نہیں سوچتا یا اتنے گناہ ملیں گے، تب بس انسان یہ سوچتا ہے کہ اللہ ملے گا یا اللہ سے ملاقات ہوگی۔ تہجد سے تمہارا تعارف اللہ یوں ہی تو نہیں کروا رہا، یقیناً تمہارے نصیب میں ہزاروں معجزے ڈال دیے ہوں گے۔ اچھے وقت سے زیادہ اچھا دوست عزیز رکھو، کیونکہ اچھا دوست برے وقت کو اچھا بنا دیتا ہے۔ تہجد پڑھا کرو، کوئی ملے نہ ملے رب ضرور ملے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہارا رب اپنے بندے کی اس بات سے خوش ہوتا ہے جب وہ کہتا ہے کہ اے اللہ میرے گناہ بخش دے، کیونکہ تیرے سوا کوئی اور ذات نہیں ہے جو گناہوں کو معاف کر سکے۔ آزمائش تو انہی کے لیے ہے جنہیں اللہ چاہتا ہے، اور صبر بھی وہی کرتے ہیں جو اللہ کو چاہتے ہیں۔ وہ اللہ ہی تو ہے جو دل کی خاموشی کو بھی سمجھ لیتا ہے، ہمیشہ بولنا نہیں پڑتا، تمہارے آنسو بھی اللہ سے باتیں کرتے ہیں۔
تہجد وہ وقت ہوتا ہے جب بندہ اپنے اللہ سے بات کرنے کو تڑپتا ہے۔ تہجد کی نماز کے لیے جاگنا بھی اللہ کی بے شمار نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ اپنے رب پر ہمیشہ بھروسہ رکھو، کیونکہ اللہ تعالیٰ وہ نہیں دیتا جو ہمیں اچھا لگتا ہے، اللہ تعالیٰ وہ دیتا ہے جو ہمارے لیے اچھا ہوتا ہے۔ تہجد کی دعائیں تو معجزوں کا عکس ہوتی ہیں۔ فرش پر ہاتھ اٹھاؤ گے تو عرش پر اللہ کو پاؤ گے۔ رات کے طریق ترین پہر میں جب کوئی شخص اپنے رب کے حضور حاضر ہوتا ہے تو وہ رب اس بندے کے دل میں آنے والی ہر دعا کو قبول کرتا ہے۔ جب تمہیں کہیں سے کوئی امید نہیں رہتی تو وہ تمہیں تہجد کی لگن لگا دیتا ہے اور ایک نئی امید سے جوڑ دیتا ہے، اور پھر تم جان جاتے ہو کہ جو درد دن کے اجالوں میں نہیں سمٹ پاتا وہ رات کی تاریکیوں میں سمٹ جاتا ہے۔ تہجد میں مانگی گئی دعا ایسا تیر ہے جس کا نشانہ کبھی خطا نہیں ہوتا۔ ہو سکتا ہے جو اللہ نے تم سے لیا ہے اسے ہی بہتر بنا کر تمہیں واپس دے دیا جائے۔ اگر اللہ تمہیں وہاں نہیں لے گیا جہاں تم جانا چاہتے ہو تو یقین رکھو بہتر ہوگی وہ ہر جگہ جہاں وہ تمہیں اپنی مرضی سے لے جائے گا۔ وقت تہجد آسمان کی طرف دیکھو تو محسوس ہوتا ہے جیسے ساری کائنات صبر کے رنگوں سے سجائی گئی ہو۔ تہجد میں اللہ سے بات ہو جائے تو صبح حسین ہو ہی جاتی ہے۔ تہجد وقت ہے اللہ سے دوستی لگانے کا، تہجد وقت ہے اللہ سے باتیں کرنے کا۔ ایک درد بھری رات اللہ کے روبرو بیٹھ کر گزر جائے تو زندگی کی باقی راتیں جاگ کر گزارنی نہیں پڑتی۔ یک طرفہ محبت صرف خدا نبھا سکتا ہے۔ بندہ تھک جاتا ہے، ہار جاتا ہے، سہ نہیں پاتا۔ پتہ ہے محبت کیا ہے؟ نماز سے کسی کو تہجد پہ لے آنا۔ تہجد تو سب سے بڑی دلیل ہے اپنے رب سے عشق کی۔ تکلیف جتنی بھی ہو رات کے آخری پہر میں اٹھو، اپنے رب کو بتایا کرو، تہجد کا سجدہ کیا کرو، اپنے رب کو منایا کرو۔ وہ پہلے تمہیں چنتا ہے، پھر ایک ایک کر کے اسباب بناتا ہے، پھر تمہیں ایک ہی جھٹکے میں یوں اپنے قریب کر لیتا ہے کہ صدیوں کا فاصلہ چند لمحوں میں سمٹ آتا ہے۔ تہجد میں جس نے اللہ کو پا لیا گویا اس نے دنیا جہاں کا سکون پا لیا۔ تہجد کا خاموش سجدہ اور زار زار بہتے ہوئے آنسوؤں کو وہ کبھی ضائع نہیں کرتا۔ جب گزارش لاڈلی عبادت میں کی جائے تو لاڈلے کی دعا کہاں ادھوری رہ سکتی ہے۔ کائنات جو بھی کہے پھر وہ ہو کر رہتا ہے جو اس کا بندہ اس سے مانگ لیتا ہے۔